رب فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، پیارے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیں، آپ ارشاد فرما دیں کہ یا عبادی الذین، اپنے امت، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیں، یاد رہے لفظ کل ایک ہوتا ہے نبی کاف کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے تمام۔ یہاں پہ جو لفظ ہے وہاں پہ لفظ قل تو والا ہے، تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا جب قرآن مجید قرآن رشید میں جہاں لفظ قل تو والا استعمال ہو، اس قل سے مراد آپ کے میرے رجوان آقا کی ذات ہوتی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، پیارے محبوب علیہ السلام آپ اپنی امت کو ارشاد فرما دیں کہ اے میرے بندو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ آج کی رات شب برات کی رات، شب برات گناہوں سے چھٹکارے کا دن ہے، گناہوں سے بڑی ہو جانے کی رات ہے۔ شب برات یہ وہ رات ہے جس رات کی عظمت اللہ نے بیان کی ہے اور مصطفیٰ نے بیان کی ہے۔ اے میرے بندو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میری بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری جو رحمت ہے اس سے نا امید مت ہونا، کیونکہ رب وہ ذات ہے جسے کریم کہا جاتا ہے۔ کریم وہ ہوتا ہے جو کرم کرنے والا ہوتا ہے۔ رب ایسی ذات ہے، رب وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جسے رحیم کہا جاتا ہے، جو رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک جو میری ذات ہے، بے شک جو میری ذات ہے وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک جو میری ذات ہے وہ بخشنے والی ہے اور رحم فرمانے والی ہے۔ اب آئیے شب برات کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کرنا، اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیے۔ ایک روایت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو حضرت ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ گرامی ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتی ہے کہ ماہ شعبان موسم کی پہلی شب تھی، تو میں نے دیکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ افطار میں موجود ہیں۔ تھوڑا سا وقت گزرا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام میرے ساتھ موجود ہیں۔ اب فرماتی ہے کہ میں نے یہ گمان کیا شاید نبی کریم علیہ السلام کسی اور سوچے محترمہ کے گھر میں تشریف لے گئے ہوں گے، تو آپ فرماتی ہے میں انہیں تلاش کرنے کے لیے باہر نکلی، تو جب باہر نکلی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ محبوب کریم علیہ السلام جنت البقیع میں کھڑے دعا فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو میرے بستر پر
زیادتی کرے گا؟ عرض کی آقا نہیں، اللہ اس کا رسول میرے ساتھ زیادتی نہیں کرنے والا۔ فرمایا عائشہ پھر سن لے، جبریل امین میری بارگاہ میں آئے، جبریل امین میری بارگاہ میں آئے اور عرض کی آقا آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ قلب کے، بکریوں کے، ریوڑ کے، بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ بنو قلب کی بکریاں، بنو قلب جو ہے وہ قبیلے کا نام ہے۔ عرب کا بہت بڑا قبیلہ ہے، بڑا مشہور قبیلہ ہے۔ ذرا سوچئے گا، بنو قلب کی بکریوں کے ریوڑ، ریوڑ اسے کہا جاتا ہے جہاں بکریوں کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ ایک بکری کے بال گننے پہ آ جائیں تو گنے نہیں جاتے۔ شب برات کی یہ عظمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ واضح فرما دی کہ شب برات یہ وہ رات ہے اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے جس میں لوگوں کے گناہ معاف فرما کر لوگوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو اس بات سے یہ بات واضح ہوئی، انسان جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو، انسان جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ رب خود فرما رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کیا کرو، میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ جے میں دیکھاں اپنے عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے بلے، جے میں دیکھاں اپنے عملہ بلے کچھ نہیں میرے بلے، جے میں دیکھاں تیری رحمت بلے 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 بلے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو آج کی رات ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، اللہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ تو صحیح، میری بارگاہ میں دنیاداری کر کے تو دیکھ تو صحیح، میری بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے تو دیکھ صحیح، میری بارگاہ میں آ تو میری بارگاہ میں دعا مانگ، میں تیری دعا قبول کروں گا، تو میری بارگاہ میں توبہ استغفار کر، میری ذات غفور ہے، میری ذات بخشنے والی ہے، میں تمہیں بخش دوں گا، میری ذات رحیم ہے، میں تم پر رحم کروں گا، میری ذات کریم ہے، میں تم پر کرم کروں گا۔ آج کی رات وہ رات ہے جو تم مجھ سے مانگتا چلا جائے گا، میں تمہیں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ آج کی رات جو تم مجھ سے مانگتا رہے گا میں تمہیں عطا کرتا رہوں گا۔ تو اگر تھوڑا سا اسی حدیث سے آگے آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے عائشہ آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ انسان کے مقدر میں پورے ایک سال کا حال لکھ دیتا ہے۔ جنہوں نے پورے ایک سال میں جن کا وصال ہونا ہے اللہ ان کا بھی نام لکھ دیتا ہے، جنہوں نے آنا ہے ان کا بھی نام لکھ دیتا ہے۔ جس کے مقدر میں جتنا رزق جہاں جہاں سے ملتا ہے اللہ اس کے مقدر میں وہ اتنا رزق بھی لکھ دیتا ہے۔ تو آج کی رات اللہ کی جب 15ویں شب کا آغاز ہوتا ہے، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ نظام دے رہا ہوتا ہے، اللہ فرما رہا ہوتا ہے کوئی آج کی رات مجھ سے بخشش مانگنے والا، آج کی رات مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہاری بخشش کروں گا، ہے کوئی آج کی رات جو مجھ سے صحت یابی مانگنے والا، آج میری بارگاہ میں آتا، آج میری بارگاہ میں تو میری آسانی کر دے، آج میری بارگاہ میں تو صحت مانگ لے میں تمہیں صحت عطا کر دوں گا، آج کوئی ہے جو میری
آجا میری بارگاہ میں رزق مانگ لے، میں تیرے مقدر میں رزق نہیں دوں گا۔ اگر تو اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتا ہے میں تیرے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا۔ آج کی رات وہ رات ہے جو تو مجھ سے مانگتا رہے گا، میں تمہارا رب تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اللہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا ہے، اپنی رحمت بخیر دیتا ہے اور پکار رہا ہوتا ہے کوئی آج مجھ سے بخشش مانگنے والا میں تیری بخشش کر دوں، ہے کوئی آج مجھ سے رزق مانگنے والا میں تیرے مقدر میں رزق دوں، ہے کوئی آج مجھ سے اپنے گناہوں کا کفارہ کروانے والا آجا میری بارگاہ میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ آج کی رات وہ رات ہے جو تو مانگتا چلا جائے گا اللہ تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ انسان جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، میں نہیں، آپ نہیں، خالق کائنات خود فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شب برات کی رات اللہ پر قلب کے بکریوں کے ریبر کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے، لیکن سوائے ان کے مشاہدین جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا اپنے دل میں بغضوں کی نہ رکھی، اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا۔ اللہ دوسرے مسلمان بھائی کا بغض و کینہ اپنے دل میں رکھے، تو آج کی رات ہمیں یہ سبق دے رہی ہے اگر کسی شخص کے دل میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کا کوئی بغض دل میں پیدا ہوا ہے، کوئی کینہ پیدا ہوا ہے، تو اپنا دل صاف کرنا۔ پھر اگر مزید آگے جاؤ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ یہاں بھی حضرت مولانا علی شیخ خدا رضی اللہ عنہ فرمانے کی یاد آ رہا، آپ فرماتے ہیں کہ میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کی لالچ ہے، میں عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کی لالچ ہے، آپ فرماتے ہیں میں عبادت اسی لیے کرتا ہوں وہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور کے در پیش آئے، کسی اور کی مجامعت کرے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ پھر اگر مزید آگے جاؤں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے جو اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو آج کی رات ہمیں یہ سبق دے رہی ہے جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، اگر والدین ناراض ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی طلب کر دو، والدین راضی ہیں تو رب راضی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور ماں وہ ہستی ہے جن کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، عرض کی آقا آپ کے ساتھ جنگ میں شرکت ہونا چاہتا ہوں، جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ میں شہید کا لقب حاصل کروں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی آقا جی میری ماں زندہ ہے۔
مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابی واپس چلا جا کر اپنی ماں کی خدمت کر لے، ماں کے قدم چوم لے۔ جب تو اپنے ماں کے قدم چومے گا رب تمہیں جنت عطا کر دے گا، رب تجھے شہید کا رتبہ عطا کر دے گا۔ تم والدین کی رضا میں رب کی رضا میں، اگر والدین ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے۔ تو آج کی رات ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، آج کی رات ہمیں یہ خلاصہ دے رہی ہے، اگر کسی کے والدین ناراض ہیں تو ان سے جا کے معافی طلب کرو۔ اگر معافی طلب نہیں کرو گے، والدین کا نافرمان ہو تو اللہ تمہاری مغفرت نہیں فرمائے گا۔ پھر مزید برآں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ شراب نوشی کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں فرماتا، شراب نوشی کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ بدکار عورت کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ تو یہ ماہ شعبان المعظم یہ وہ مہینہ ہے، روایات میں ملتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو آپ کے اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ تو لوگوں ایمان والوں ایمانداری کے ساتھ بتانا، جس مہینے کو رب کا پیارا حبیب آپ کا اور میرے لجپال آقا اپنا مہینہ قرار دے دے، اس مہینے کی پھر عظمت کتنی ہوگی، اس مہینے کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ پھر حضرت المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کا یہ واحد و یکتا مہینہ ایسا ہے جس میں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا سوائے رمضان کی آپ نے نفلی روزوں میں کثرت کی، وہ صرف اور صرف شعبان کا رمضان تھا، شعبان کا مہینہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ کیا ہے آپ شعبان کے مہینے میں روزوں کی کثرت کرتے ہیں، عبادت کی کثرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ رمضان کے تو روزے رکھتے ہیں، اس مہینے کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی اور مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہوں۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اسامہ ماہ شعبان المعظم یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کو اللہ نے میرا مہینہ قرار دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اسامہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں اس لیے روزوں کی کثرت کرتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہی ماہ شعبان المعظم کی ایسی ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، جو 15 شعبان المعظم کو طلوع ہوتی ہے۔ اس رات میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ بنو کلب کے بکریوں کے ریور کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ بنو کلب کی بکریوں کے ریور کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے۔ ارے لوگوں کبھی شب معراج دیتا ہے، کبھی شب معراج دیتا ہے، کبھی شب برات دیتا ہے، کبھی شب قدر دیتا ہے۔ وہ کتنا مہربان ہے جو ہمیں اپنی بخشش کے بہانے عطا کرتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، پیارے محبوب آپ اپنی امت کو ارشاد فرما دیں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب تم خطا کر بیٹھو
جب تم گناہ کر بیٹھو پھر کیا کرو میری بارگاہ میں توبہ استغفار. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت بڑی وسیع ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک جو میری ذات ہے وہ بخشنے والی ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک میری ذات وہ ہے جو بخشنے والی بھی ہے اور رحم فرمانے والی بھی. تو احباب ذی وقار، آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے. آج کی رات مانگنے کی رات ہے. آج کی رات توبہ استغفار کرنے کی رات ہے. تو آئیے آج کی رات کو غفلت کی نیند میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نزول ہو جائیں. اور حضرت مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے، اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف فرما تھے تو شب برات کو قبرستان میں جانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. جو گزر گئے ہیں، جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ان کی بخشش کی، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. جو حیات ہیں ان کی صحت تندرستی کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنی بخشش کا سامان بنائیے.